ہے کوئی جھولیاں بھرنے والا، ہے کوئی خزانے لوٹنے والا؟ آج رب کریم ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب کچھ عطا کر دیں گے۔ 15 شعبان سے پہلے پہلے کسی بھی رات ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے آسمان سے دولت کی بارش برستے ہوئے دیکھ لیجئے گا۔ تصور کریں دوستوں، جب قسمت کے دروازے کھلتے ہیں، تصور کریں آسمان پر ستارے جب جل ملا رہے ہوں۔ شب برات کیا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، مگر زمین پر کچھ دل ہیں بے چین، کچھ آنکھیں اشکبار ہیں، کچھ ہاتھ لرزتے ہوئے رب کی بارگاہ میں بلند ہو رہے ہیں۔ وہ رات ہے جب گناہ گاروں کے لیے دروازے کھلتے ہیں، جب رحمتیں پکارتی ہیں۔ کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی، میں اسے معاف کر دوں۔ یہ شب برات ہے، وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اتنا خوش ہوتی ہے، اتنا جوش میں ہوتی ہیں، انتہا پر ہوتی ہیں۔ کچھ نصیب ساتھیوں بھائی بہنوں اور نصیب والے اپنی تقدیر کو بہتر بنانے میں مشغول ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس موقع سے بے خبر نیند میں غافل ہوتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب برات سے پہلے پہلے جتنی بھی راتیں ہیں، ان راتوں میں ایک وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح پڑھ لینا۔ اگر آپ کا کوئی روٹھا ہوا محبوب ہے تو قدموں میں گر جائے گا، دنیا جہاں کے خزانے عمل کے پڑھتے ہی آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، اور یقین کیجئے ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ شب برات سے پہلے پہلے یعنی کہ 15 شعبان سے پہلے پہلے جس گھر میں یہ لاڈلی تسبیح پڑھی جاتی ہے، برسوں بعد یہ موقع ملتا ہے۔ ان عظیم راتوں میں ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 نسلوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور رزق دولت مال آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا موقع ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں، اور جو وظیفہ آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ناظرین، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، علماء کرام کا نکالا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگنا چاہے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور رزق دولت مال اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا، اس سے خود بھی یقین نہ آئے گا۔ ناظرین کرام، شعبان کے مہینے میں رب کی ذات رزق اور دولت کی برسات برساتی ہے۔ پوری راتیں عظیم راتیں ہیں، اور اللہ والے فرماتے ہیں شب برات آنے سے پہلے پہلے کسی بھی رات میں یہ خزانے لوٹنے والی تسبیح جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو رب کریم اس کی جھولیوں کو فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس مہینے میں آپ کے پورے سال کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ کے پورے سال میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ آپ کو کیا ملنا ہے، آپ سے کیا لے لیا جائے گا، آپ کو کتنا رزق ملے گا، زندگی موت ملے گی، دولت کتنی ملے گی۔ آپ رب کریم سے شعبان کے مہینے میں اگر کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی کوئی خواہش پوری کروانا چاہتا ہے، تو شعبان کے ان عظیم راتوں میں یہ وظیفہ صرف 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے انشاءاللہ پڑھتے ہی، اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، اگر آپ کے گھر میں ایک وقت کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ صبح شام دن رات محنت مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج ان عظیم راتوں میں کسی بھی وقت ایک رات آپ نے یہ وظیفہ صرف بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی، اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی، آج شعبان کی جو بھی تاریخ ہو، آپ چاہیں کسی بھی وقت رات میں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ پوری راتیں آپ کی ہیں۔ 15 شعبان سے پہلے پہلے اللہ والو پوری کی پوری راتیں آپ کے پاس ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو، یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں رب کریم سے 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 50 کروڑ سننے کے بعد بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ 50 کروڑ کوئی ایویں ہی مل جائیں گے۔ اللہ والو، میں کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایسا ذکر، ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ جن کو واقعی 3 بار پڑھنے سے رب کریم کی ذات جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتی ہے، جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے، جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے اگر کوئی من پسند نوکری کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، تو آج ان عظیم راتوں میں
چند منٹ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو مشکل کشا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو بخشش کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، گناہوں سے نجات کا، اس وظیفے کو ہر مسئلے کا حل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، شعبان کی نظیم راتوں میں آپ کے پاس پورا بھی وقت باقی ہے، کافی دن باقی ہیں۔ 15 شعبان آنے سے پہلے پہلے آپ کو جس رات میں وقت ملتا ہے، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ چاہیں تو آج جتنی راتیں باقی ہیں ہر رات میں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم نے تو بے شمار محنت و مشقت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف اعمال پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں رزق اور دولت کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں وہ آج ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ان عظیم گھڑیوں میں صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لیں۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج اپنی بہنوں کو، آج اپنی تمام ان لوگوں کے لیے وہ کامیابی کا راز حوالے کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی ان عظیم راتوں میں، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ان عظیم گھڑیوں میں، ان مہینے کی 15 شعبان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے تو شب برات، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کی ایسی تقدیر کے فیصلے ہوں گے جب رب کی ذات آپ کو وہ عطا کرے گی جو کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ لوگ جو سوچا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو، میرے پاس بھی نوکری ہو، شادی ہو جائے، جو مانگو مل جائے، تو مانگنے کا مزہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنیں، ان راتوں میں صرف بتائی ہوئی ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ کر آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑے۔ آج ان عظیم گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھنے کا انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ جلد نصیبوں سے، ساتھیوں، بھائی بہن، اپنے نصیبوں کو بدلنا چاہتے ہیں، مصیبتوں، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جو جلد رب کریم سے رحمت و برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج اس معجزاتی عمل کو پڑھ لیں۔ یہ عمل سمجھانے لگا ہوں، یہ عمل بڑا مجرب ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، اور ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ جو بھی آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبولیت میں دیر ہوتی ہے تو ہمیں درود پاک کا، درود شریف کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ درود وہ واحد ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ تو درود شریف پڑھ کے اپنی حاجتوں مرادوں کی، ان عظیم راتوں میں جتنی راتیں باقی ہیں ان میں اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیجئے گا، اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کیجئے گا۔ یعنی کہ تاؤس تسمیہ پڑھتے ہی اس عمل کا آغاز کیجئے گا۔ اب عمل کا پہلا وظیفہ سن لیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اس خاص آیت کو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے۔ پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، صرف الحمدللہ رب العالمین، صرف یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ بلکہ ایک ایسا کامل فلسفہ ہے، مکمل فلسفہ ہے، ایک تسلی اور دل کو سکون دینے والی سب سے حسین حقیقت ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر حال میں شکر کرنا اصل ایمان ہے۔ اگر خوشی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اگر آزمائش ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وہی تو رب ہے، یعنی پالنے والا، سنوارنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ یہ آیت دل کو چھو جاتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ صرف میرا رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے، یعنی صرف انسانوں کا نہیں بلکہ ہر ذرے، ہر مخلوق، ہر نظام کا رب ہے۔ وہی ستاروں کو چمکا دیتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، سمندروں کو گہرا بناتا ہے، اور وہی میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی قابو میں رکھتا ہے۔ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ ستائے، کوئی تکلیف ستائے تو بس میرے دوستوں،
میرے دوستو بزرگوں، دل سے کہو الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اگر وہ رب ہے تو وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور ہم اس کی ربوبیت کو مان کر شکر کریں گے تو وہ ہمیں ایسے نوازے گا جسے کسی نے کبھی سوچا نہ ہو۔ تو آج کے اس عمل میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، آج کے معجزاتی عمل میں ساتھیوں، بھائیو بہنوں، آپ نے سب سے پہلے یعنی کہ 15 شعبان سے پہلے جتنی بھی راتیں ہیں عظیم خزانے لوٹنے والی، جھولیاں بھرنے والی، کوئی جھولیاں بھروانے والا ہو تو لازمی پڑھ لے۔ آج جتنے ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، یقین کیجئے گا تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی کوئی آپ پر ظلم نہ کر سکے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو پڑھتے ہی عمل، بندش، جادو تک کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ وہ خطرناک بد نظر جس نے آپ کو اب تک بیماریوں میں ڈالے رکھا ہے، جس نے آپ کو تکلیفوں میں ڈالے رکھا ہے، آپ لوگ 15 شعبان کو شب برات میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں۔ ہمارے یہ مسئلے حل ہو جائیں، بندش ختم ہو جائے، جادو ختم ہو جائے، تو اس عمل کو 15 شعبان سے پہلے پڑھ لو تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ساتھ میں آپ کے جسم کے کونے کونے سے عمل، بندش، جادو تک کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل کوئی بیمار ہے وہ بھی پڑھ لے، کوئی میری بہن، میرا بھائی کسی حاجت میں ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرضوں سے نکلنے کے لیے پڑھ لے، رشتوں کا طلبگار ہے، رشتوں کے لیے پڑھ لے، اولاد کے لیے پڑھ لے، گھر سے غربت غریبی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے پڑھ لے۔ یقین مانیے اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، آپ کی زندگی میں اتنی وسعتیں، اتنی برکتیں ہوں گی کہ شاید آپ کو میری بات تو ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس بات پر تب یقین آئے گا جب آپ لوگ اس عمل کو آج سے لے کر کسی بھی ایک رات میں پڑھ لیں گے 15 شعبان سے پہلے۔ یقین مانیے آپ کی پھوٹی ہوئی قسمت اللہ پاک ایسی چمکائیں گے، پھر دنیا دیکھے گی۔ عمل پڑھنے کے ساتھ ساتھیوں بھائی بہنوں، وہاں سے پیسہ، رزق ساتھیوں بھائی بہنوں آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ رزق دروازے توڑ کر انشاءاللہ ملے گا، یعنی کہ غیب سے ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ لوگ دروازے بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ اگر یقین نہیں تو ابھی اسی وقت بتائے ہوئے ترتیب پر یہ عمل پڑھ لو۔ پہلا وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے اس عمل میں فرسٹ نمبر پر پہلا وظیفہ قرآنی آیت کا صرف 41 بار، 41 ٹائم، یعنی کہ 40 اور 1 بار پڑھتے ہی، یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ صرف 41 مرتبہ 41 ٹائم ہونا چاہیے، نہ ایک بار بھی کم بھی، نہ ایک بار زیادہ ہونا چاہیے۔ اور خدا را جلد بازی میں نہ کریے گا، راتیں پوری موجود ہیں، چاہے کسی ایک رات پڑھ لیں شعبان پر 15 شعبان سے پہلے یا چاہیں تو روزانہ رات پڑھ لیں۔ رات کا وقت جو ہے عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کوشش کرنا اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا انشاءاللہ۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جیسے ہی 41 بار آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں یہ وظیفہ پڑھ لیا، اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، اب دوستو بھائیو بہنوں، اب 41 ساتھیوں بھائی بہنوں بار جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ ساتھیوں بھائی بہنوں وہ بندے کے گناہوں کو اس کی توبہ سے پہلے ہی معاف کرنے کو تیار رہتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو رحمت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ اس کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ رحمان کی محبت ایسی ہے کہ جب بندہ سب سے مایوس ہو کر اللہ کے در پر آتا ہے تو وہ نہ صرف اسے قبول کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں سکون اور برکت بھی بھر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری کمزوریوں سمیت ہمیں قبول کرتا ہے، ہمیں وہ بھی عطا کرتا ہے جو ہم مانگ نہیں سکتے، اور وہ بھی معاف کر دیتا ہے جو ہم بھول چکے ہیں۔ یہی رحمان کی شان ہے کہ سب جب دروازے بند ہو جائیں تب بھی اس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ دوستو، یا رحمان کی رحمت ایسی ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو ہماری زبان سے نکلنے سے پہلے سن لیتا ہے، اور ہمارے آنسوؤں کو بھی گالوں پر گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کو اور دلوں کے حال کو جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، اور ہماری خاموشیوں کو بھی ہماری فریاد سن لیتا ہے۔ ہماری ساتھیوں بھائی بہنوں چپ کو بھی وہ سن جاتا ہے۔ جب دنیا ہمیں ٹھکرا دے، جب اپنے بیگانے بن جائیں، جب سب راستے بند ہو جائیں اور امید کی کوئی کرن باقی نہ رہے، تب یا رحمان اپنی رحمت سے روشنی عطا کرتا ہے۔ وہ مایوس دلوں کو سہارا دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے خوابوں کو جوڑ دیتا ہے، اور اندھیروں میں بھی اپنی رحمت کی روشنی بکھیر دیتا ہے۔ یا رحمان کی محبت
وہ محبت ہے جو ہمیں ہماری عطاؤں کو یعنی خطاؤں کے باوجود اپناتی ہے، جو ہمیں گرنے نہیں دیتی، جو ہماری بے بسی کو طاقت میں بدل دیتی ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بس ہمیں اس پر یقین کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو آج کا یہ عمل، اس کا سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رحمانو اور یا غنیو کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا غنیو وہ ذات ہے جسے کسی چیز کی حاجت نہیں، لیکن وہ ہر ایک کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں عطا کرتا ہے بلکہ ہمارے دلوں کو بھی غنی بنا سکتا ہے، یعنی ایسا رزق اور دولت عطا کرتا ہے کہ ہم مال و دولت کی فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غنی ہے اور وہ سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور وہ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور وہ گھٹیا پن کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، وہ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ یا غنی کی شان کا ساتھیو بھائی بہنوں پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف دولت سے غنی نہیں کرتا بلکہ وہ دل کو بھی غنی کر سکتا ہے۔ جو شخص اللہ سے قناعت مانگے اللہ اسے دل کا سکون عطا کر دیتا ہے، اور وہ شخص لاکھ مشکلات میں بھی پریشانیوں میں بھی ہوتا ہے پھر سکون سے رہتا ہے۔ جو دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ سے غنی اور قلب دل یعنی کہ دل کی بے نیازی مانگے وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یا غنیو تمہیں بے نیاز کر دے، تم مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو اور اسی رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں تمہارے غمان سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہی یا غنیو کی شان ہے۔ جو اس پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو آج شب برات کی افضل راتوں سے پہلے شب برات سے پہلے آپ نے سیکنڈ نمبر پر آپ نے دوستو بھائیو بہنوں 2 وظائف پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی، تو فوری طور پر آپ نے کیا پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر 41 بار پڑھنے کے بعد جب پڑھ لیں تو اسی وقت عمل کا سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے، اس عمل میں ساتھیوں دوستو بھائیو بہنوں یہ بڑا معجزاتی وظیفہ ہے۔ یا رحمانو یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا رحمانو یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا۔ ناظرین بڑی محبت مشقت سے یہ ویڈیو بنائی ہے اور آپ سے کبھی ایسی ہاتھ جوڑ کر گزارش نہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تاکہ اور بہن بھائیوں تک یہ راز پہنچ جائے، یہ عمل پہنچ جائے، کیونکہ آپ کے ایک لائک کرنے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور رب کریم انشاءاللہ اس آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کا بھی بھلا کر دیں گے۔ تو آپ نے لائک شیئر ضرور کرنا ہے، وعدہ کر کے جائیں، اور آپ نے اللہ پاک کا جو بھی آپ کو نام پسند ہوگا کامنٹ میں ضرور لکھنا ہے۔ یا رحمانو یا غنیو دونوں ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ ان عظیم راتوں کے ساتھیوں بھائی بہنوں عمل میں 100 دانے والی ایک تسبیح آپ نے شامل کرنی ہے، پڑھ لیجئے گا، پڑھ لینی ہے۔ آپ نے جب پڑھ لیں 100 بار تو اب آپ نے 100 بار جب دونوں کو ملا کر پڑھ لیا یا رحمانو یا غنیو کو خزانے لوٹنے کی اس تسبیح میں، تو اس عمل کے آپ نے اب اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ جو آخر میں شامل کرنا ہے، اس عمل کا چھوٹا سا پاورفل وظیفہ، جو وظیفہ آپ پڑھیں گے جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری، عمل، بندش، جادو کے اثرات، دشمن دوست بن جائیں گے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ظالم ظلم کرنے والے شوہر ظالم ہے سب کے سب قدموں میں گر جائیں گے، دنیا کی ہر حاجت خزانے انشاءاللہ تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ آخری وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی مگر بے حد گہری اور محبت بھری سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کی بشارت دی، جو بے انتہا بھلائی اور برکت کا سمندر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والی بات یہ ہے کہ کوثر نہ صرف جنت میں ایک نہر کا نام ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور امت کی کثرت کا بھی اشارہ ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں اور آپ کا نام مٹ جائے گا، تو اللہ نے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی کہ نبی، اے نبی نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے،
یعنی آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، آپ کی اولاد کی برکت سے آپ کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا، اور سب سے بڑی بات، آپ کی امت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لیجئے دوستو، میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر نعوذ باللہ کہتے تھے، وہ خود تاریخ سے مٹ گئے، مگر میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر میری جان قربان ہو، کا ذکر ہر زبان، ہر نماز، ہر دل میں زندہ ہے۔ یہ سورت خالص محبت کا پیغام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اور اس میں ہم سب کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور اگر ہم سچائی پر قائم رہے، صبر کریں اور اللہ کے لیے نماز اور قربانی کریں، تو ہمیں دوستو، ہمیں بھی کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ تو آج تمام دکھیاری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، اس عمل کا آخری وظیفہ سورہ کوثر کا اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اور سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے کون سا خاص کام کرنا ہے، یہ بھی سمجھ کے جائیے گا۔ آپ لوگ جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں تو تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آخر میں آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھتے ہی دعاؤں کو مانگنے کے بعد آپ نے ایک گلاس پانی کا لازمی بھر کے رکھ دینا ہے، یا بعد میں بھی بھر سکتے ہیں، اس پر دم کریں، پھونک ماریں اس پر، اس پانی کو آپ نے کولر مٹکے میں پینے کے بعد تھوڑا سا باقی پانی کو کولر مٹکے میں ملا دیں جہاں اور پانی اسٹور ہو۔ اب اس پانی کو آپ دکانوں میں چھڑکیں، اس کو کبھی ختم نہ ہونے دیں، جب بھی تھوڑا رہ جائے کولر مٹکے میں اس میں اور ملاتے جائیں، اس کو ہمیشہ اپنے پاس محفوظ رکھیں اس عمل کی صورت میں، یعنی یہ عمل آپ کے پاس جب تک آپ چاہیں محفوظ رہ سکتا ہے۔ جب زندگی میں تکلیف پریشانیاں ہوں، اس پانی کا استعمال کریں، یا ویسے ہی نارملی زندگی میں کریں، بیماروں کو پلائیں، قرض داروں کو پلائیں اس پانی کو۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ان عظیم راتوں کا یہ عمل پڑھ کے آپ یہ پانی دکان میں چھڑکیں، دکان میں انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی، گھر میں چھڑکیں انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو کامنٹس میں لکھ کر جانا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آخری وظیفہ سورہ کوثر کا آپ نے 21 بار پڑھ کے آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو رب کریم اپنے شان کریمی کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔